أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس آج کے وقت پر جو اس نے ہمیں نصیب فرمایا، آپ لوگوں کے ساتھ آخری دن میں کچھ لمحے معنوی طور پر اس پیغام کو شیئر کرتے ہوئے کہ آخر ایک ماہ کی روزہ داری جو مائدہ تل انوار پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک پروگرام رہے، جو دیکھتے رہے ہمارے ساتھ، ان سب کی خدمت میں معجبانہ سلام عرض کرتے ہوئے چلتے چلتے آخر پہ ایک معنوی پیغام، ایک ایسا روحانی میسج جو احکام عید میں سے ہے، اور احکام عید میں روزہ وہ فطرہ ہے، وہ زکوٰۃ فطرے کی صورت میں، یعنی ہر جگہ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے کوسچن مارک۔ تو ایک دم جب ہم ایک مہینہ اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ دار رہے، شب بیدار رہے، تشنگی، عبادات، زہد، پرہیز، امساک، اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ہمیں کہا گیا کہ واجب ہے صدقہ یا زکوٰۃ، لیکن یہاں پر اس صدقہ یا اس زکوٰۃ کا نام ہے فطرہ۔ تو حکم روزہ میں صدقہ فطرہ سے روزے جو ہیں وہ مکمل ہوں گے، یعنی کس وجہ سے کہ فطرہ اس لیے ہے کہ روزے کی گرسنگی، تشنگی، وہ سارا ایک مہینہ پورا سارا کچھ جو ہے وہ ایک فطرے کے ذریعے اتمام تک پہنچے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اگر واجب ہے یہ فطرہ، اگر کوئی فطرہ نہیں ادا کرتا تو اس کا یعنی اس کے روزے ہی مکمل، یا اس نے اس روزے کے احکام کو مکمل نہیں کیا۔ یعنی حکم روزہ میں حکم اس میں احکام روزہ میں صدقہ فطرہ سے یہ سارا جو عبادت ہے وہ تمام ہوگی، مکمل ہوگی۔ تو نامکمل چیز پر تو پھر نمبر بھی تھوڑے ہوتے ہیں اور سائن بھی نہیں ہوتے۔ تو اب میں اور آپ، ہم لوگ طالب علم ہیں، عاشقان محمد و آل محمد، راز کیا ہے صدقہ؟ دیکھیے، اگر ہمارے پاس انشاءاللہ وقت ہوا تو ہم اس بات کو بھی حیدر ٹی وی کی تعاون سے انشاءاللہ یہ ایک مہینہ روزے رکھنے کے بعد عید سعید فطر، اس کا نام پھر فطر کیوں ہے؟ یہاں فطرہ بھی ہے، افطار بھی ہے، اور فطر بھی ہے۔ تو اگر میرے رب العالمین نے توفیق دی تو ہم اس کے اندر استخراج کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے
کہ جو ہے مفاہیم قرآن میں اس کے اندر اب راز اس صدقہ، یہ صدقہ جو فطرہ کہلاتا ہے، ایک طرف ایک چھوٹی سی بات اگر عرض کر لوں تو پھر اس سے تھوڑا سا شاید آپ آگے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ فطر، آج فطر کے معنی تھوڑے سے عرض کر دیتے ہیں، پھر عید کے دن اس کو مکمل کر لیں گے۔ فطر یعنی فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم آیت نمبر 30، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اللہ رب العالمین اس فطرت کی طرف، جس فطرت کو انسان کی فطرت اور دین قرار دیا ہے۔ اب عید کا مطلب ہے پلٹنا، لوٹنا، تو ایک مہینہ اعمال کے بعد ہمیں رب العالمین فطرت اللہ ہونے کا، یعنی فطرت اللہ التی، وہ فطرت اللہ یعنی صبغت اللہ، وہ ہمارے درون اور بیرون میں ہونے کا جو ایک ظاہری اور پھر درونی دونوں ثبوت ہیں، وہ پھر فطر کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اب فطرت اللہ یعنی صبغت اللہ، صبغت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ صبغت اللہ یعنی نبوت شناسی، یعنی امامت شناسی، یعنی ولایت شناسی، یعنی توحید شناسی۔ یہ صبغت اللہ کی مثالیں کافی میں اس حیدر ٹی وی کے توسط سے پہلے بھی کئی پروگرامز ہیں اس میں دے چکے۔ تو صبغت اللہ میں فطرہ، اس ساری تشنگی، ان سارے عمل کے بعد اس صدقہ میں، اس فطرہ میں، صدقہ میں راز کیا ہے، معنویت کیا ہے۔ تو جیسے ہم نے فطر کے لیے دستک دی تھی سورہ روم قرآن کے اوپر، تو سورہ روم کی آیت نے ہمیں بتایا کہ فطرت کی طرف، اپنی اصل کی طرف انسان کو بلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ سارے پروسیس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں گزارا۔ تو اب دوبارہ دستک دیتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، صدقہ مثلا اس کی دوسرے لفظوں میں کیسے، من المؤمنین، راز کیا ہے، میں وہ راز آپ کی خدمت میں عرض کروں طالب علم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم 28 میں اس پروگرام میں وَهُمْ مُهْتَدُونَ کی بحث میں آئے، اور پھر ہم نے ہادی رہبر سے انتظار میں منتظر ہونے کے لیے، وہ کنیکشن پیدا کرنے کے لیے چیزوں کو فائنڈ کیا، تو اس میں امام قاظم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ان اللہ تبارک و تعالی حیث خلق الخلق خلق قال الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن هذا غافلین ثم اخذ المیثاق علی النبیین فقال الست بربکم ثم قال وان هذا محمد رسول اللہ وان هذا علی امیر المؤمنین قالوا بلا فثبتت لهم النبوت قالوا بلا فثبتت لهم النبوت۔ یہ انتہائی وہ ہادی اور وہ نبوت سپرد ہونا، اور پھر فہم محتدون، وہم محتدون کے اس درجے میں نبیین جو ہیں ان کے اس عہد کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ پھر وہ عہد پورا کرتے ہوئے جب مولا فرما رہے ہیں کہ
قد إلا بمعرفة والذي نفسي بيده ما نبيا تنبأ نبي قد إلا بمعرفة والإقرار اقرار لنا بالولایت. کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی ہے جب تک انہوں نے ہماری نبوت کا ہماری ولایت کا بے بخشی اقرار نہیں کیا ہے. یہاں پر پھر امام قادم علیہ السلام فرماتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع آمن لا یہدی الا ان یہدی فاما من یہدی الی الحق فهو محمد وآل محمد من بعده وأما من لا يهدي إلا أن يهدى فهو من خلف من قریش وغیرهم اہل بیتہ من بعده. اب ان دونوں احادیث میں ہم اس عہد الست کو ذہن میں رکھیں گے. راز کیا ہے فطر کا؟ وہ فطرتاً وہ عہد جو ہم نے عہد الست میں انسانوں نے باندھا اور پھر اس عہد کے ساتھ فطرت کی طرف پلٹنا، مگر صبغت اللہ فطرت اللہ ہونے کے لیے مکمل نہیں ہوگا جب تک صدقہ نہیں دیں گے. اب صدقے کی بحث میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں بعض خاص ہیں بھی یہی، یعنی مخصوص لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. یعنی اب وہ عہد وہ شہادت کا عہد ہے. اب وہ رجال خاص کیفیات والے، وہ جو خصوصیات والے ہیں، یہ تصدیق عہد کیا ہے؟ مثلا اگلے پوائنٹ میں راز کیا ہے؟ وہ صدقہ یعنی چیز، صدقہ یعنی آیہ 23 سورہ احزاب، جسے امام حسین علیہ السلام بھی سارا دن پڑھتے رہے، جس کے لیے ہم جو ہیں امیر الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام امو پیغمبر کے چچا جو ہیں ان کو، اور پھر جناب جعفر طیار ذوالجناحین، یعنی ان کے جو ہے ان اسماء گرامی کو جو ہے نہیں بھول سکتے ہیں. تو تصدیق عہد کیا ہے؟ اس بات کے ساتھ جو تمام لوگوں نے ہماری فطرت کے ساتھ عہد باندھا تھا. یعنی فطرتاً تصدیق عہد کیا ہے کہ فطرتاً جو ہم نے عہد باندھا ہے وہ عہد کیا ہے؟ عہد مبلغین ولایت ہونے کا، امام کے وجود کے گرد اکٹھے ہونے کا، امام کے گرد جمع ہونے کا. اور عہد کو پورا کرنے کے لیے کچھ خاص محدود لوگ ہیں جو اس عہد تک پہنچے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو حول امام زمان میں رہتے ہیں، جو امام زمان کے دنبال کرتے ہیں، امام زمان کی خواہش اور عشق میں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. بہت محدود لوگ ہیں. تو یہ صدقہ، یہ فطرہ، یہ راز اس کے اندر ہے. جو خاص اور محدود لوگ اس سارے مہینے میں، اس قراءت قرآن میں، اس روزے میں، اس تشنگی میں، اس تشنگی کے ساتھ سوز دل میں، یاد کربلا، تشنگی امام حسین، تشنگی ابی الفضل عباس، تشنگی سکینہ رقیۃ المرتقی بنت الحسین، تشنگی علی الاصغر علیہ السلام، تشنگی علی الاکبر علیہ السلام، وہ تمام جو شب عاشور جنہوں نے نور قرآن سے زمین کربلا کو منور، معطر، مطہر کیا، وہ ساری ہستیاں اس وقت اس آیت کے زمرے میں جسے ہم نے آپ کے ساتھ فطرے کی راز، صدقے کے راز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. یعنی شہید بھی دو قسمیں ہیں. شہادت، ایک وہ شہادت ہے جو شہید ہو کر جو مقام پر انسان پہنچتا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا عملاً بھی انجام دیا اور پھر اس درجے پر پہنچے. اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے جو ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان میں رکھتے ہیں، اور عملاً اس عمل کی، اس عقیدے کی، اس فکر کی، اس چیز کی شہادت دیتے ہیں. تو عملاً شہادت برفطرت ولایت امیر المؤمنین ائمہ معصومین علیہم السلام در انتظار صاحب الزمان من قضا نحبہ منہم من ینتظر، امام منتظر کے انتظار میں کچھ لوگ ہیں جو عملاً اس شہادت کے ساتھ ہیں
کہ جو شہادت دے کر اپنے روزوں کو اتمام تک پہنچائیں گے. راز فطرہ کہ وہ شہادت، وہ علم امام، وہ امام کے ساتھ ولایت کے ساتھ محبت جو معرفت کے ساتھ تحقق پیدا کرے. روزہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ پیغام دیں کہ جس وقت ابدیت انسان کی جو ہے اتمام پیدا کرے، روزہ رکھنے کے بعد ابدیت اتمام پیدا کرے اور عہد ولایت کے ساتھ اس کو اس بات کرے، ثابت کرے کہ روزے تو رکھے ابدیت کی، اب عہد ولایت میں وہ من ينتظر جو پہلے تھے کچھ، یعنی اگر آپ کو وقت ملے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں راز ہے اس فطرے کا، اس کو پڑھیے. عمل کے ساتھ اس بات کرے، یعنی ثابت کرے. جہاد اصغر، جہاد اکبر، یعنی عمل صالح کو جمع کر لیں. جہاد اصغر بھی ہوگا، جہاد اکبر ہی ہوگا. عمل صالح کو جمع کریں گے تو ابا صالح تک پہنچیں گے. یہ ہے کہ وہ عہد جو اپنے مولا کے ساتھ ہم نے باندھا ہے اس کو مکمل کرنے کا حسن یہ ہے کہ عہد نبوت، عہد ولایت تصدیق کے ساتھ اس مرحلے میں پہنچے کہ روزے کے تمام مرحلے اس صدقے کے ساتھ، اس گواہی کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ، اس تصدیق کے ساتھ ہو کہ ہمارے امام ائمہ اور ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام پر انتظار صاحب زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں تصدیق ہوگی. تو یہ تصدیق صدقہ فطرہ رمضان الکریم ہے. اس دعا کے ساتھ کہ میں طالب علم اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں کہ اصل راز فطرہ کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.